احمد کی نشانی کا پتہ کوئی بتلا دو میرے یوسف صالح کوئی بتلا دو میرے یوسف صالح اے لعین والی اکبر میرا پیارا فلک عز و شرافت کا ستارہ نہیں جیتا تو مارو اسے مارا کشن لباب کی پیڑھی کا سہارا کشن لباب کی پیڑھی کا سہارا مسترو میرے دل بند کو ڈھونڈو لوگوں اپنے مہمان کے فرزند کو ڈھونڈو اپنے مہمان کے فرزند کو ڈھونڈو غزل سن لی علی اکبر نے جو آواز گر پڑے خاک پہ سینے میں ہوا دیر بے قراری میں پکارے یہ بزرگ شہر اے محمد کے بسروں کا گشائے اے محمد کے بسروں کا گشائے دم چھاتی میں رکا کوچ کی تیاری ہے آئیے جلد کے ہنگام مددگار دن میں ہم شکلیں ریتی پچھلے شان سے چلنے والے گرم ریتی پچھلے شان سے چلنے والے جینے والوں سے جیا لے تھے وہ مرنے والے جینے والوں سے جیا لے تھے وہ مرنے والے گرم ریتی پچھلے شیر لائزہ فرمائیں ان کی نظروں میں تو تھی موت شہد سے شیریں ان کی نظروں میں تو تھی موت شہد سے شیریں کثرت ظلم سے تھے وہ کہاں ڈرنے والے گرم ریتی پچھلے درود پڑھی محمد شوق شہادت تھا بھرا سینوں میں جذبہ شوق شہادت تھا بھرا سینوں میں تھے سبھی ہنس کے وہ تیغوں سے گزرنے والے گرم ریتی پچھلے شان سے چلنے والے وہ سلگتے ہوئے صحرا کی تپشوں کے آتش
فرمائیں وہ سلگتے ہوئے صحرا کی تپش شوق آتش داستاں کہہ گئے ساحل پر اترنے والے گرم ریتی پر چلے شان سے چلنے والے گرم ریتی مقتم غیر فرمائیں اے صبا کہنا تو انجم کا شہیدوں کو سلام اے صبا کہنا تو انجم کا شہیدوں کو سلام دین اسلام کی خاطر تھے جو مرنے والے گرم ریتی پر چلے شان سے چلنے والے جینے والوں سے جیا لے تھے وہ مرنے والے گرم ریتی پر چلے شکریہ صاحب گزارش گزار ہماری جناب مولانا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمة للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بہت خوشی اس بات کی ہوئی کہ مجلس بڑی غور سے سنی جا رہی ہے اور میں نے پرسوں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وضو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، تو کل کی مجلس تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھی اس لیے میں نہیں بتا سکا، تو ایک جوان نے یہ مسئلہ رکھا کہ جناب ہم تو انتظار کرتے رہے کل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچھنے والوں کی اب کمی نہیں ہے، بتانے والوں کی کمی ہے، تو لہٰذا میں اس موضوع پہ ضرور گفتگو کروں گا، لیکن چونکہ وقت کم ہے، مطالب زیادہ ہیں،
अशरे के उन्वान मेरी नहीं समझ में आता कि मुकम्मल हो पाएंगे। आज मैं वो मौजू जो चल रहा है उसको थोड़ा सा बिल्कुल मुख्तसर करते हुए दूसरे हिस्से में उसके दाखिल होते हुए आप हजरात की खिदमत इस तरह करूँ मैं कि हम अभी तक ये साबित कर रहे हैं हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और हमें सच्चों के साथ होना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो सच्चे हैं कौन। आज का मौजू ये है कि वो सच्चे कौन हैं कि जिनके साथ हमें होना है, जिनकी बात हमें मानना है, जिनके दीन पर हमें चलना है, जिनको हमें फॉलो करना है। मेरे जवान भाई मेरे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। जल्दी जल्दी आप हज़रात की खिदमत में मैं बयान करने की कोशिश करूंगा कि वो सच्चे हैं कौन। तो अगर हम सच्चे किसी मौलवी से पूछें तो वो अपने रिश्तेदारों को बताएगा, अगर किसी सहाबी से पूछें तो वो भी अपने रिश्तेदारों को बताएगा। लिहाजा ना हम सच्चे किसी सहाबी से पूछते और ना सच्चों के बारे में किसी आदमी से पूछते, हम सच्चों के बारे में कुरान से पूछते हैं कि वो सच्चे कौन हैं कि जिनके साथ अल्लाह पूरी कायनात को करना चाहता है। वो सच्चे कौन हैं। अब कुरान मजीद ने आवाज दी और वो आवाज क्या है कि अगर आपको सच्चों को पहचानना है तो आप आया मुबाहला पढ़ लीजिए। आया मुबाहला क्या है वो भी सुन लीजिए। फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। कि अगर तुमसे ये लोग झगड़ा करते हैं और तुम्हारी बात नहीं मानते हैं तो है मेरे पैगंबर इनसे कहो, क्या कहो, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। तुम अपने नफ्स लाओ, हम अपने नफ्स लाते हैं। और फिर एक दूसरे पर अल्लाह की लानत करते हैं झूठों के ऊपर। अब इस चीज का नाम है, ये है आयत। अब जवान लड़के, क्योंकि मुझे मालूम है नॉलेज जो है वो नहीं है, नॉलेज की कमी है। आज मैं आपको एक ऐसी हिस्ट्री सुनाता हूं जिससे आपको पता चले कि ये मुबाहला है क्या, मुबाहले की हिस्ट्री क्या है। लफ्ज बोलिए क्या है मुबाहला। मुबाहला के मानी क्या हो गए, डिक्शनरी चेक कीजिएगा, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मुबाहला के माना है दो गिरोह एक साथ जमा होके एक दूसरे पर लान तान करें, जो हक पर हो, जो सच्चा हो वो झूठों पर लानत करे ताकि ये झूठे रुए जमीन से खत्म हो जाए। तो मुबाहला का मतलब ये था, मैं आपको हिस्ट्री सुनाता हूं आज मुबाहले की। हुआ क्या था असल में, पहले तो मुबाहला कौन सी हिजरी में हुआ, हिजरत का कौन सा साल था। पहले मुबाहले के माना समझ गए ना, दो ग्रुप मिलके, एक ग्रुप कहता है मैं हक पे हूं, दूसरा ग्रुप कहता है मैं हक पे हूं। अब लड़ाई नहीं है, अल्लाह से बद्दुआ करेंगे, अगर हम हक पर हैं तो ये मिट जाए और अगर हम हक पर नहीं हैं तो हम मिट जाएं। ये है मुबाहला। ये हुआ क्यों, जब नबी ने मक्का फतह किया और 9 हिजरी आई। 9 हिजरी का मतलब रसूल का इंतकाल किस सन में हुआ, सन 11 हिजरी में, हिजरत के 11 साल बाद। मुबाहला हुआ 9 हिजरी में, यानी रसूल की वफात से 2 साल पहले। जब मक्का फतह कर लिया 8 हिजरी में, तो रसूल ने नसारे नजरान, नजरान एक बस्ती थी जिसमें 70,000 तादाद रहती थी ईसाइयों की। छोटी छोटी बस्तियां थी, छोटी छोटी बस्तियां थी, 70,000 आदमी रहते थे, कुछ इस इलाके में, कुछ इस इलाके में, कुछ इस इलाके में। सारे के सारे क्रिश्चियन थे, सारे के सारे ईसाई थे।
لیکن یہ پہلے عیسائی نہیں تھے، سب سے پہلے یہ بت پرست تھے، پوری کی پوری بستیاں بت پرست تھیں۔ ایک معمار، ایک مکان تعمیر کرنے والا روم سے آیا نصارہ کے پاس، نجران میں، یعنی نجران میں روم سے ایک آدمی آیا جو مکان چینا کرتا تھا، تعمیر جسے معمار کہتے ہیں، معمار آیا، اور آنے کے بعد اس معمار نے، چونکہ وہ عیسائی تھا، جس کے بھی گھر بنائے اسی کو وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتا تھا، گھر بھی بناتا رہتا تھا، تبلیغ بھی کرتا رہتا تھا، گھر بھی بنا، تو اس کا مطلب ہے تبلیغ خالی مولویوں کا کام نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تبلیغ کا حق خالی مولوی کو نہیں ہے، تبلیغ کا حق ہر اس جوان کو ہے جس کے پاس مذہب کی نالج ہو۔ ارے میرے جملے کو ضائع کر دیا آپ نے۔ اسلام یہ نہیں کہتا مولوی کی ذمہ داری ہے، اسلام کہتا ہے تم جج ہو، تم وکیل ہو، تم عہدیدار ہو، تم سپاہی ہو، مگر اپنے مذہب پہ ہو نا، تو تمہیں اپنے مذہب کی اتنی ریسرچ ہونی چاہیے کہ اپنا مذہب دوسروں تک آپ پہنچا سکیں۔ انصاف سے بتائیے، اس مجلس میں، یہ مجلس مخصوص ہے جناب علی اکبر سے، آپ جناب علی اکبر کی قسم کھا کے بتائیے جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان جوانوں کو اپنے مذہب کی اتنی نالج ہے کہ اگر کوئی غیر شیعہ آپ کے پاس آ کے کہے کہ مجھے شیعہ کر دیجئے تو کیا آپ کر سکتے ہیں؟ نیٹ ورک خراب چل رہا ہے، کوئی مولوی بھی نہیں مل رہا ہے، ٹیلی فون بھی نہیں کر پا رہے ہیں، کسی مولوی سے ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی ہے، ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے، مجھے شیعہ بنا لو، فون نہیں مل رہا ہے، مولوی نہیں مل رہا ہے، تو کیا محشر میں شہزادی کونین اس جوان سے سوال نہیں کریں گی؟ تو نے پی ایچ ڈی کی، تو نے دنیاوی تعلیم لی، تو نے بڑا کمایا، تو نے ہر چیز میں ریسرچ کی، تو اپنے زمانے کا مائنڈیڈ آدمی شمار کیا جاتا تھا، لیکن تو نے ہمارے دین کو پڑھا کیوں نہیں؟ یہ جب سوال شہزادی کونین آپ سے کریں گی تو مولوی کو تو بڑا اچھا جواب دیتے ہو تم، مگر شہزادی کو کیا جواب دو گے؟ اور اگر نہیں دیں گے تو آج محرم کی 6 تاریخ سے یہ عہد کر کے اٹھے علی اکبر سے کہ اب جہاں ہماری دوسری ذمہ داریاں ہیں، ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنا اتنا دین پڑھیں گے کہ تاکہ دوسرے کو بتا سکے کہ ہمارا مذہب حق ہے۔ اس پہ واہ واہ کم ہوئی، مجھے لگ رہا ہے کچھ وعدہ نہیں کریں گے آپ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد میں صلوات سے اندازہ کر لوں گا کہ آپ علی اکبر سے ایگریمنٹ کرتے یا نہیں۔ یعنی آپ ہفتے میں 2-3 دن اپنے مذہب کی ریسرچ کریں گے۔ مثلا اگر میں ان 6-7 جوان لڑکے بیٹھے، اگر میں آپ سے کہوں بھائی آپ شیعہ ہیں؟ کہا ہاں ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہا ابا شیعہ ہیں، دادا شیعہ ہیں۔ اگر ابا دادا مر گئے اور آپ کسی ایسے ملک میں پھنس گئے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی آپ کا دین بتانے والا نہ ہو اور اس کی دلیلیں مضبوط لگنے لگے، چونکہ جاہل ہیں نا آپ، اور دلیلیں دوسرے مذہب کی مضبوط لگنے لگے، تو آپ مذہب بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟ اس لیے شیعہ نہ بنو کہ ہمارا دادا شیعہ تھا، اس لیے شیعہ نہ بنو کہ میرا باپ شیعہ تھا، بلکہ جس طرح منڈی میں جاتے ہو سبزیوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتے ہو تاکہ گھر میں خراب نہ آ جائے، تو دین کیا سبزیوں پہ بھی سستا ہے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ پھر مجھے سوچ کے بتائیے، کیا دین سبزی سے بھی سستا ہے؟ کہ میں نے، میری بہنوں نے اس لیے مان لا کہ اماں شیعہ ہیں، آپ نے اسے، ویسے آپ کی عقل بہت زیادہ چلتی ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کون سی چیز ہے جو آپ نے سیکھنا چاہیے اور نہیں سیکھی؟ انٹرنیٹ پیدا ہوتے ہی سیکھ لیا تھا آپ نے؟ نہیں، سیکھا آیا یا نہیں آیا؟ گوگل چلانا، واٹس ایپ چلانا، یوٹیوب چلانا،
یا کمپیوٹر چلانا یا ویب سائٹ بنانا، یہ سب آپ نے سیکھا یا نہیں سیکھا؟ تو نہیں سیکھا تو مذہب کیوں نہیں سیکھا؟ اور اگر مجلسیں بھی کرائیں تو مجلسوں میں خطیب کو یوں کہا بس ایسی پڑھو جو واہ واہ ہو جائے میری، مطلب اس کی نہ ہو، میری واہ واہ ہو۔ مجلسیں اسی لیے بگڑ گئی ہیں خدا کی قسم۔ اگر بانی ازا کہہ دے کہ جناب کوئی داد دے یا نہ دے، مگر آپ اس ٹاپک پہ پڑھیے گا، چونکہ ہمارے بچوں کو آتا نہیں ہے۔ خدا کی قسم آدھے سے زیادہ خطیبوں کو تم سدھار سکتے ہو۔ خطیبوں کا سدھارنا مجمع کے ہاتھ میں، اگر مجمع حق بات سننے لگے تو خطیب کو نقطے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ نقطے اسی لیے تو بناتا ہے تاکہ آپ کو جذباتی بنائے۔ کہیے ہمیں جذباتی نہ بنائیے، ہمیں عالم بنائیے، ہمیں ہسٹری سمجھائیے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک خالی عیسائی، ایک کرسچن، ایک معمار جس کے پاس نالج تھی، اور 70,000 جس بستی میں آدمی رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں نجران میں، تو اس 70,000 کو جو بت پرست تھے انہوں نے اپنی تعلیم سے، اپنی نالج سے اس کرسچن نے سب کو کرسچن بنا دیا، اور یہ پورے نصارے نجران کہلائے جانے لگے۔ یعنی تھے بت پرست، تھے کافر، مگر آج ان کو تبلیغ کی، کل ان کو تبلیغ کی، پرسوں ان کو تبلیغ کی، پھر 6 دن کے بعد اس کو تبلیغ کی، ایک آدمی بنا، پھر 2 آدمی بنا، پھر 3 آدمی بنا، اسی طرح رفتہ رفتہ اس نے سب کو اپنے نظریے کا مالک بنا لیا۔ 9 ہجری تک یہ سارے نصارے نجران بن گئے، کرسچن بن گئے۔ پیغمبر اکرم نے ان کو خط لکھا، نصارے نجران کو۔ اب سمجھ گئے؟ نصارہ نجران جگہ کا نام تھا، نصارہ یعنی کرسچن۔ کرسچن ان کو خط لکھا نبی نے، اور خط یہ لکھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں سید المرسلین ہوں، توریت میں میرا ذکر ہے، زبور میں میرا ذکر ہے، انجیل میں میرا ذکر ہے، تمہارا عیسیٰ میری خبر دے کے گیا ہے، سب کچھ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس آخری نبی کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آخری نبی میں ہوں، اس بات کو میری مانو۔ خط پہنچا۔ ان کا جو اسقف تھا، اسقف کہتے ہیں پوپ، جو سب سے بڑا ان کا پوپ تھا، اس کا نام تھا ابو الحارث۔ کیا نام تھا؟ ابو الحارث۔ ان کے پوپ کا نام تھا ابو الحارث۔ اس کی عمر تھی 120 سال۔ اس نے خط کو پڑھا۔ خط کو پڑھنے کے بعد جو اس کے 2 شاگرد تھے بڑے بڑے، ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد 70,000 میں سے 70 علماء کو چنا، 70 علماء کو بلایا۔ بلانے کے بعد مسئلہ ان کے سامنے رکھا، اور مسئلہ سامنے رکھنے کے بعد جتنے جاہل تھے ان کو الگ کر دیا، جتنے نصارہ تھے ان کو الگ کر دیا۔ کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے، سب اپنے گھر سو آرام کرو، لیکن آج ہمارے مذہب پہ وقت پڑا ہے، جو بھی علماء کی ٹیم ہے وہ پوری آ جائے۔ علماء میں سے بھی کچھ کو چھانٹ دیا، جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو بٹھایا اور کہا اس خط کی تحقیق کرو اور اس نبی کی تحقیق کرو کہ وہ سچا ہے یا معاذ اللہ جھوٹا ہے، اور تحقیق کر کے بتاؤ۔ اس کا مطلب ہے کرسچن نے ہمیں ایک سبق دے دیا کہ اگر مسئلہ مذہب کا ہو تو جاہلوں کو نہیں سونپا جاتا۔ مذہب کا مسئلہ جاہلوں کو نہیں سونپا جاتا، علماء کو بلایا جاتا ہے۔ علماء کو بلایا، 70,000 میں سے 40 کو چنا، 40 آدمیوں کو، 40 علماء کو، اور کہا جاؤ اور مدینے میں دیکھ کے آؤ کہ آخر وہ کہتا کیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ 40 آدمیوں کا گروپ چلا، 22 ذی الحج کو مدینے میں پہنچا۔ 23 ذی الحج کو 40 میں سے بھی کم ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی ایسا نہ ہو، مذہب کا معاملہ ہے، کہیں الٹا سیدھا نکل جائے کسی کے منہ سے۔ تو جو بڑے معتبر تھے ان 40 میں بھی وہ گئے۔ سونا پہنا،
ریشمی لباس پہنا، زرق و برق کپڑے پہنے، چمکدار لباس پہنا، نبی مسجد نبوی میں تھے، نبی کو جا کے سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب دے کے منہ پھیر لیا، نبی نے ان سے بات نہیں کی، یہ مسجد سے نکل کے بعد کہنے لگے بڑا اخلاق کی تعریف سنی تھی، کہا تھا بڑا با اخلاق نبی ہے، بڑا بہترین نبی ہے، بڑا اچھا نبی ہے، ایسا کیریکٹر ہے، ہمیں تو یہ نبی لگتا نہیں، ہم سے بات بھی نہیں کی۔ ایک صحابی ملے پہلے، ان سے پوچھا تمہارے نبی کے پاس گئے تھے ہم، انہوں نے بات کیوں نہیں کی؟ کہا مجھے تو نہیں پتا کیوں نہیں کی۔ دوسرے صحابی ملے، ان سے پوچھا آپ بتا دیجئے، کہا مجھے بھی پتا نہیں۔ تیسرے صحابی ملے، اب گئی گنتی میں نے گن دی، تیسرے ملے، انہوں نے کہا آپ بتائیے، کہا نہیں ہمیں بھی پتا نہیں ہے۔ ابھی یہ بیچارے مایوس ہو کے واپس پلٹنے والے تھے کہ سلمان فارسی نے کہا آؤ اس کے پاس لے چلوں جو مزاج رسول جانتا ہو۔ آج انشاءاللہ صلوات ایسی پڑھیے تاکہ مباہلہ تمہارے ذہنوں میں اتار دوں۔ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے مجلس سے کہ آپ کبھی مباہلہ نہیں بھولیں گے کہ کیا تھا مباہلہ۔ چلیے علی کے پاس لے گئے، اے علی ہم تمہارے نبی کے پاس گئے تھے، پہلے تو ہمیں خط بھیج کے بلوایا اور اب ہم گئے تو بات نہیں کی۔ علی نے ایک نظر ڈالی لباس کے اوپر اور یہ کہا کہ کیا یہی لباس پہن کے گئے تھے جو پہن رکھا ہے؟ سونے کا لباس، ریشمی لباس، سونے سے منقوش۔ انہوں نے کہا لباس تو یہی ہے۔ کہا تو پہلے تم یہ بتاؤ کسی بادشاہ کے پاس گئے تھے یا نبی کے پاس گئے تھے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں، کسی نبی کے پاس گئے تھے یا کسی بادشاہ کے پاس گئے تھے؟ کہا گئے تو تھے نبی کے پاس۔ کہا تو لباس بدلو، لباس چینج کرو۔ کہا کیوں؟ سنیے سنیے سنیے، بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ کہا ہماری شریعت میں مرد کے لیے ریشمی لباس حرام ہے، ہماری شریعت میں مرد کے لیے سونا، چاہے پہن لیجئے گا مگر بول دیجئے کیا ہے؟ مرد کے لیے سونا، ویسا سونا نہیں، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے ہم دین کہاں بھولتے ہیں۔ شادی ہونے لگی، سسرال نے سونے کی انگوٹھی چڑھائی، شیعوں میں، اہل بیت والوں میں، علی والوں میں ساس کی خواہش ہے داماد جی ایک دفعہ پہن لو بس۔ داماد بیچارہ تھوڑا سا مجلس سنے میں تھا، اس نے کہا قبلہ نے کہا حرام ہے، اگر اسے قبلہ یاد آ جائے اس وقت تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ کہا نہیں، انہوں نے کہا ہمارا دل رکھنے کے لیے پہن لو۔ تو کبھی کبھی جوانوں کو میں نے بہکتے دیکھا۔ ایک تو میں گزارش کروں گا اپنی ماں بہن سے کہ کبھی بھی شادی کے وقت ایسی خواہش نہ کیجیے گا جو حرام ہو، اس لیے کہ قانون شریعت علی نے نہج البلاغہ میں بتایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ارے بندے کو خوش کرنے کے لیے اپنے خدا کو ناراض نہ کرو۔ بندے کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض۔ آج ایسی ایسی کڑوی کڑوی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، تو کبھی کبھی داماد صاحب ساس کی محبت میں زیادہ آ جاتے ہیں،
چونکہ ان کی خواہش ہے آپ پہنیے نہیں، ہماری بیٹی کو دے دیجیے گا، لیکن ہم نے بڑے پیار سے بنوائی ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے تو ڈال لیجیے، 2 منٹ کے لیے تو ڈال لیجیے۔ تو یہ 2 منٹ کے لیے آپ نے حرام کام کیا یا نہیں کیا؟ اسلام کہتا ہے مرد کے لیے چاندی ہے، مرد چاندی پہنے، عورت سونا پہنے، مگر داماد کی ارے بھائی آپ نے بنوائی کیوں جب یہ حرام ہے؟ آپ نے لڑکے کی انگوٹھی سونے کی بنوائی کیوں ہے؟ کہا نہیں ہمارا دل رکھنے کے لیے۔ تو خبردار جوانوں، علی اکبر کی اس مجلس میں یہ ایگریمنٹ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے خدا کو ناراض نہیں کریں گے۔ اسی طرح ریشمی لباس حرام ہے مرد کے لیے، مگر ایک جگہ جائز ہے، وہ سنیے کہاں ہے؟ ایک جگہ مرد کے لیے ریشمی لباس جائز ہے، جب یہ میدان جنگ میں جائے، تاکہ اگر اس پہ تلوار کا وار پڑے تو وار اچٹ جائے۔ اسلام تمہاری کتنی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ یہ سونے کا لباس اتارو۔ اسی طرح ایک اور رسم ہے ہمارے یہاں، میری ماں بہنیں غور سے سنیں، وہ نامحرم کو شکل دکھانا شریعت میں حرام ہے، مگر دوست دولہے صاحب اپنے دوستوں کو لائے ہیں، کہا نہیں منہ دکھائی ہوگی، 4 پیسوں کے لیے کتنے دے جائیں گے؟ وہ 1000 دے جائے گا، 2000 دے جائے گا، 4000 دے جائے گا، 5000 دے جائے گا۔ عورت بیچاری مجبور ہے، بعض میں نے دیکھا ہے خواتین کہتی ہیں، بیچاری لڑکیاں کہتی ہیں میں کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی، مگر لڑکا کہتا ہے دوستوں کے سامنے آنا پڑے گا۔ تو یہ بات اپنے شوہر کی نہ مانیے آپ، اس لیے کہ آپ کہیے تجھے خوش کرنے کے لیے میں زہرا کو ناراض نہیں کر سکتی۔ یہ منہ دکھائی کی رسم محرموں کے لیے تھی، نہ محرموں کے لیے رسم نہیں ہے۔ آئے جا رہے ہیں دوست پہ دوست، فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، اچھا نہ کھینچے تو کیا شادی نہیں ہوگی؟ باقاعدہ دوسرے مذہب کا آدمی آتا ہے، تمہاری ویڈیو بناتا ہے، ارے آج تو بچو اس زمانے سے، نہ جانے تمہاری ویڈیو کہاں کہاں ڈال سکتا ہے کوئی۔ ایک دفعہ عزت چلی جائے گی تو عزت ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ ختم کرو منہ دکھائی۔ ارے منہ دکھانا ہے تو ایسا منہ بناؤ جو خدا دیکھے، جو رسول دیکھے، جو اہل بیت دیکھے۔ اپنے خدا کی قسم اس مجلس اعزا میں بھی آنا میری ماں بہنوں تو پردے کے ساتھ آنا، اس لیے کہ جب کوئی عورت بے پردہ نکلتی ہے تو روح یزید آواز دیتی ہے کہ آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے میرے چاہنے والے ہیں، لیکن جب کوئی عورت مردوں میں حجاب کے ساتھ نکلتی ہے تو روح زینب چیخ کے کہتی ہے ہم جیت گئے تو ہار گیا۔ ایک سلامات بھیجتے ہیں محمد میں یہ نہیں کہتا اپنی ماں بہنوں کو چہرہ چھپائیں، شریعت اسلامیہ میں واجب ہے ایک بال بھی عورت کا دوسرا مرد دیکھنے نہ پائے۔ پردہ چہرے کا واجب نہیں ہے، جتنا چہرہ وضو میں دھویا جاتا ہے اتنا چہرہ عورت کھول سکتی ہے، ڈھکلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے احتیاط کے طور پر، لیکن چہرے کا چھپانا واجب، بالوں کا چھپانا واجب ہے۔ آج کل پردہ ایسا چلا کہ چہرے پہ تو پردہ ہے، بال پیچھے پڑے ہیں، جو واجب تھا اسے ڈھکا نہیں، اور جو چھپانا واجب نہیں تھا اسے چھپا لیا۔ تو اس کا مطلب پردہ بڑی عظیم شے ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے ہم تو ترقی یافتہ ہیں، ہم تو اسلام میں قیمتی ہیں، یہ عورت کی کون سی بے عزتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ عورت کے قیمتی ہونے کی دلیل ہے پردہ۔ ارے بھائی آپ نے توجہ نہیں دی، میں دلیل دیتا ہوں۔
کبھی آپ نے دیکھا سونا کہاں رکھا جاتا ہے؟ صندوقوں میں. ہیرا کہاں رکھا جاتا ہے؟ صندوقوں میں. پیسہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ صندوقوں میں. پتھر کہاں رکھا جاتا ہے؟ کا روڈ پر. تو اس کا مطلب ہے جو قیمتی ہوتا ہے اسے چھپایا جاتا ہے. بس عزیز و سلامات بھیج دے محمد. ایک سلامات اور پڑھیے، مجھے پتا تھا اس میں تو ہلکی ہو جائے گی. میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب آپ کو عمل کرنا نہیں کرنا وہ آپ کا کام ہے. یہ تو نہ ہو کہ ممبر سے بیان نہیں ہوا. ایک غلط چیز اور چلی ہے ہمارے یہاں، اس غلط کو آپ محسوس کریے. سوسر سے، خسر محترم سے، لڑکے کے باپ سے بہو کے اوپر پردہ واجب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سسر محترم سے بہو کے اوپر پردہ واجب نہیں، مگر دیور سے اور جیٹھ سے پردہ واجب ہے. قانون کیا ہے؟ قانون سمجھ لیجئے. شوہر کے مرنے کے بعد جس شخص سے بھی تمہاری شادی ہو سکتی ہو، نہیں توجہ دیا آپ نے. قانون کیا ہے پردے کا؟ جس شخص سے بھی تمہاری شادی ہو سکتی ہو تمہارے شوہر کے بعد، اس سے تمہیں پردہ کرنا. ویسے ہی میں نے آپ سے کہا چہرے کا پردہ نہیں ہے، بالوں کا پردہ. بال دیور سے بھی چھپانا ہے، بال جیٹھ سے بھی چھپانا ہے، باقی سسر سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ سسر محترم جو ہے وہ محرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سسر محترم اپنے لڑکے کی بیوی سے زندگی بھر، چاہے بیٹا بھی مر جائے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے، مگر دیور بھی کر سکتا ہے اور جیٹھ بھی کر سکتا ہے. ہمارے یہاں الٹا چل رہا ہے. جب سسر صاحب آئے تو اتنا لمبا پردہ، اور جب دیور صاحب آئے تو کوئی پردہ نہیں. تو جہاں اللہ نے کہا تھا کرو وہاں کرا نہیں، جہاں اللہ کہتا تھا کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے رسم و رواج کتنی غلط ہوتے جا رہے ہیں. اب آگے چلیے. جب تک لڑکی کا نکاح نہیں ہوا لڑکے سے، ابھی بدائی نہیں ہوئی، کبھی کبھی ہوتا نکاح ہو جاتا پہلے، جیسے ہی لڑکے کا اور لڑکی کا نکاح ہوا فوراً ایک دوسرے کے لیے جائز ہو گیا ان دونوں کو دیکھنا. مگر ہمارے یہاں کیا ہے؟ جب تک منگنی تھی دونوں ایک دوسرے سے ملے، اور جب نکاح ہو گیا اور ودائی نہیں ہوئی تو اب اس سڑک سے بھی نہیں گزر سکتا. یعنی جب اللہ نے کہا ملنا جائز ہے تو لوگوں نے کہا ہم ملنے نہیں دیں گے، اور جب شریعت نے کہا تھا ناجائز ہے کہا تو ملیں گے. تو اس کا مطلب ہے کچھ ہم غلط جا رہے ہیں. غلط کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں مسئلے مسائل پتہ نہیں ہے. غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے آپ کو ان مجلسوں میں بتایا نہیں اپنی وہوا کے چکر میں. بھائی یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے. اب سنیے عزیزو، اور بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے کہا کیا اسی لباس میں گئے تھے؟ کہاں اسی لباس میں گئے تھے؟ نبی کے پاس گئے تھے، کسی بادشاہ کے پاس؟ کہا نبی کے پاس. کہا جاؤ یہ لباس اتارو. ارے میں نے واقعہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. تبلیغ کے بعد تو فضیلت علی کی شان میں ایک جملہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو میں وہ جملہ کہتا ہوں. اس کا مطلب ہے ایک سے پوچھا نہیں بتا پایا، دوسرے سے پوچھا نہیں بتا پایا، تیسرے سے پوچھا نہیں بتا پایا. اس کا مطلب ہے صحابہ میں بھی اگر کوئی مزاج رسول جانتا تھا تو وہ صرف علی تھے. کیا کہنے کیا کوئی نہیں جانتا تھا مزاج رسول کیا ہے. علی کے علاوہ علی جانتے تھے مزاج رسول کیا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے لباس بدلے.
لباس بدل کے پہنچ گئے نبی کے پاس، نبی کو سلام کیا، نبی نے جواب دیا، اخلاق کا مجسمہ نبی، ایسا اخلاق پیش کیا، ایسا اخلاق پیش کیا کہ سمجھ گئے واقعی ہم سے غلطی ہوئی تھی۔ ان کی نماز کا وقت آیا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، سنیے، ان کی نماز کا وقت آیا، اور یہ میرے وہ بھائی سنے جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی نماز کا وقت آیا، ان کی جو عبادت تھی وہ مشرق کی طرف تھی، ہماری کی طرح۔ میں جب آپ نہیں بولتے مجھے دہشت ہوتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ہی گاڑا مطلب ہو گیا، صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ ارے بھائی یہ تو بتا ہی سکتے ہیں، آپ کس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ مغرب، وہ جدھر سے سورج نکلتا ہے اسے کہتے ہیں مشرق، مشرق کی طرف عبادت کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے انہیں اپنی مسجد میں عبادت، ہماری عبادت ہوتی ہے ادھر اور یہ کر رہے ہیں ادھر۔ نبی نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ اپنے مذہب میں آزاد ہیں، انہیں چاہے جیسی عبادت کرنا انہیں کرنے دے، چونکہ اپنے مذہب پہ باقی ہیں۔ اب وہ سنیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، مسجد نہ شیعوں کے باپ کی ہے، مسجد نہ سنیوں کے باپ کی ہے۔ سنیوں کی مسجد میں شیعہ نماز پڑھ سکتا ہے، شیعوں کی مسجد میں سنی نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی آزاد ہے۔ وہ سنیں رافضیوں نے نماز پڑھ لی تو مسجد دھوئیں گے، ایسے بھی ہے بعض لوگ، تو یہ رسول کی سیرت پہ نہیں ہے، یہ کوئی اور دین ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ دو اسلام چلے، ارے خدا کی قسم ممبر سے جملہ آ گیا، پتہ نہیں مولانا کیوں چاہتے ہیں میں بیان کروں۔ دو اسلام چلے، ایک ہندا والا اسلام ہے، ایک زہرا والا اسلام ہے۔ اب ہندا والے اسلام کو مانیے یا زہرا والے اسلام کو مانیے، یہ آپ کو اختیار ہے۔ اب آئیے سنیے، ان سے باتیں ہونے لگی، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا اچھا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی نے کہا تمہارا عقیدہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے نام کا، آپ کے باپ کا نام؟ کہا عبداللہ۔ کہا ابراہیم کے باپ کا نام؟ کہا فلاں صاحب۔ کہا یوسف کے باپ کا نام؟ کہا فلاں صاحب۔ کہا موسیٰ کے باپ کا نام؟ کہا فلاں صاحب۔ اب نبی بتاتے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا عیسیٰ کے باپ کا نام؟ رسول نے کہا عیسیٰ کے باپ نہیں تھے۔ کہا جب تم سب نبیوں کے باپ تھے تو عیسیٰ کے کیوں نہیں تھے؟ اور اگر نہیں تھے تو پھر اللہ ہے، اس کو کاٹ کے دکھاؤ۔ نبی خاموش ہیں، جبرائیل آیت لے کے نازل ہوئے، ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ ہے کا مسئلہ آدم۔ اگر تم یہی بات کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ ارے نہیں بھائی، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، کم سے کم عیسیٰ کے ماں تو ہے۔ تو پھر آدم کو کیوں نہیں مانتے خدا؟ حوا کو کیوں نہیں مانتے خدا؟ نہ ان کے ماں ہے نہ ان کے باپ ہے۔ نبی نے دلیل دی، انہوں نے نبی کی دلیل کو نہیں مانا، نبی دلیل پہ دلیل دیتے رہے، انہوں نے نبی کی دلیل کو نہیں مانا۔ مجھے یہ بتائیے نبی کس چیز سے سمجھا رہے تھے انہیں؟ بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے بابا، نبی کس چیز سے سمجھا رہے تھے؟ نہیں بول دیجیے آپ، کون سی آیت نا قرآن مجید نازل ہوا نا، تو نبی کس سے سمجھا رہے تھے انہیں؟ قرآن سے۔ سمجھانے والا کون ہے؟ نبی۔ سمجھا کس چیز سے رہے ہیں؟ قرآن سے۔ یہ مانے؟ نہیں مانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کے زمانے میں بھی قرآن کافی نہ ہوا
کروں، اس سے زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا ہوں. ایک سلامات بھیج دے محمد و آل محمد کا. اگر نبی کے زمانے میں بھی قرآن کافی نہ ہوا تو اب جب یہ نہ مانے تو نبی نے کیا کہا؟ جب بالکل نہ مانے، اچھا ایسا کرو بھائی، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں. جب قرآن سے نہ مانے تو آگے کون آئے؟ آگے آئے اہل بیت. تو اس کا مطلب ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں. قرآن بھی ضروری ہے، اہل بیت بھی ضروری ہے. نبی نے اسی لیے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں. بھائی یہاں بھی ایک نقطہ ہے بہت بڑا، اگر آپ 25 صلوات پڑھیں تو بتاؤں. ایسی صلوات بھی نہیں بتاؤں گا بھائی. واقعی بہت بڑی بات منبر سے آئی ہے، بہت بڑی بات ہے. سنیے نبی نے کیا کہا؟ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ نہیں کہا دو چیزیں بنا کے جا رہا ہوں. ارے یہ عربی کی گرامر ہے بھائی. بنانے کے لیے عربی میں ایک لفظ آتا ہے انی جاعل فی الارض، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اسے کہتے ہیں بنانا. تارک کا لفظ ہے تارک، انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ ارے جب نبی کو بھی بنانے کا حق نہیں ہے، ارے تو چاہتا ہوں بھائی، جب نبی کو بھی بنانے کا حق نہیں ہے تو امت کو بنانے کا حق کہاں سے آ گیا؟ اچھا چھوڑی کون سی چیز جاتی ہے؟ میں آیا خریجی سے، یہاں نیر بھائی کے پاس بیٹھ گیا، ان کے گھر آیا، گھر آ کے کہنے لگا ان کے گھر میں 2 اٹیچیاں رکھی تھی. میں نے کہا جناب جب چلنے لگا میں، نیر بھائی 2 اٹیچی چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے گھر میں. کہنے مول صاحب لائے تھے آپ صاحب؟ کہا نہیں لایا تو نہیں تھا. کہا پھر تو چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے؟ لیکن اگر میں 2 اٹیچیاں ساتھ لے کے آیا اور پھر میں اپنے گھر جانے لگا اور میں نے کہا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو ساتھ لے کے آیا ہو. ارے نہیں بھائی آپ نے توجہ دی. چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو ساتھ لے کے آیا ہو. نبی نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی وہ چیزیں جو دونوں ساتھ لے کے آیا تھا. قرآن سینے میں لایا تھا، اہل بیت صلب میں لایا تھا. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا یہ 2 چیزیں کیوں ضروری ہیں مجھے بتائیے. اگر آپ کو ایک باریک تار پہ چلنا ہو، سرکس دیکھا ہے آپ نے؟ اگر ایک باریک تار پہ چلنا ہو تو اس کے چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ باریک راستے پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کا بیلنس دونوں ہاتھوں میں برابر ہو، اور اگر وزن ایک ہاتھ میں رکھ دیا تو گر جائے گا. تو اس کا مطلب ہے اگر باریک راستے پہ چلنا ہو تو بیلنس برابر ہونا چاہیے. اسی لیے نبی نے فرمایا پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اس پہ چلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آ، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت لے کے آ. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل. اب اسے کہتے ہیں مباہلہ. نبی کریم نے اعلان کر دیا کل مباہلہ ہوگا. تم اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے، تم اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں، تم اپنے نفس ہم اپنے نفس. انشاءاللہ باقی یہاں سے کل آگے بڑھے گا. میں خالی مجھے یہاں پہ روکنا ہے. عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. مثال کب دی جاتی ہے ایک دوسرے سے؟ جب ایک دوسرے میں شباہت موجود ہو. جب ایک دوسرے میں شباہت موجود ہو.
نبی نے ایک حدیث فرمائی یا علی مسلو کا فی حاضح الامت مسلو قل هو اللہ احد، اے علی تیری مثال میری اس امت میں قل هو اللہ احد کی طرح ہے۔ تو قل هو اللہ احد میں اور علی میں کیا مشابہت ہے؟ سمجھ رہے؟ یہ بتایا سلمان نے نبی کی حدیث سے۔ اب سنیے یہاں سے، ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں، واقعہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ عمل کریں۔ نبی جس طرح آپ بیٹھے ہیں اسی طرح مجمع بیٹھا تھا، نبی نے کہا تم میں سے کون ایسا ہے جو پورے سال کے روزے رکھتا ہو؟ تم میں سے کون ایسا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، نبی کہہ رہے اپنے اصحاب سے۔ اگر ہمارے مجمع میں نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہاں تو نبی کے چہیتوں میں نہ ملا۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں اپنے اصحاب سے؟ تم میں سے کون ایسا ہے جو پورے سال کے روزے رکھتا ہو؟ سب گردن جھکا، چہیتے بڑے بڑے گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ سلمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں۔ ارے نہیں بھائی، پورا مجمع خاموش۔ اب ایک جملہ کہہ دوں یہاں اگر آپ سنیں، ارے جو صحابہ علی کے غلام سلمان کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ بلا علی کا مقابلہ کیا کریں گے؟ اور نے کہا تم میں سے کون ایسا ہے جو سال بھر کے روزے رکھتا ہو؟ یا رسول اللہ میں۔ اس کا مطلب ہے علی والوں واقعہ میں میسج یہ ہے کہ جب بھی کار خیر کا کوئی مسئلہ ہو تو وہاں پہ اٹھنے والا علی والا ہونا چاہیے۔ تم میں سے کون ایسا ہے سال بھر کے رو؟ یا رسول اللہ میں۔ اب جو میں کہا تو خلیفہ اول نے دوم کو دیکھا، دوم نے سوم کو دیکھا، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھے، ارے یہ اور وہ کئی دفعہ تو انہوں نے دعوت کھائی ہمارے ساتھ میں، اور کئی دفعہ کھانے پہ ساتھ میں، اور اتنا سفید جھوٹ بھائی، اور سلمان اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ چلیے نبی نے دوسرا سوال کیا، تم میں سے کون ایسا ہے جو پوری رات جاگ کے عبادت کرتا ہو؟ سب خاموش، سلمان اٹھے، یا رسول اللہ میں۔ اب کئی دفعہ تو خراٹوں کی آواز ہم نے سنی، یہ پوری رات جاگتا کیسے؟ اب پھر چھویں گوئیاں ہونے لگی۔ اب آپ یہ بتائیے، آپ ہی کتنے تعجب میں ہیں اور وہاں تو مسئلہ ہی الٹا ہے۔ اس کے بعد تیسرا بندہ، تم میں سے کون ایسا ہے جو ایک قرآن پڑھ کے سوتا ہو؟ ایک رات میں ایک قرآن۔ جب میں نے حدیث پڑھی واقعاً میرا ایمان بالکل تازہ ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کے دور میں جمع ہوا، یا نبی اللہ جب تمہارے دور میں قرآن لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں، یہ ہسٹری کی بات تھی، کسی کی سمجھ میں آئی کسی کی نہیں آئی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ آج کا زمانہ، میں نے پھر کہا، آج کا زمانہ نکتے بازی کا نہیں، آج کا زمانہ ہے جوانوں کو سادے انداز میں ہسٹری سناؤ آپ تاکہ ان کی سمجھ میں آئے۔ ورنہ نکتہ میں نے بہت بڑا کہا تھا، تاریخ کا نکتہ ہے، لیکن مجھے کوئی صدمہ نہیں ہے اس کا، چونکہ مجھے معلوم ہے۔ اب آئیے، تم میں سے کون ایسا ہے جو پوری رات جاگے کرتے میں قرآن کون پڑھتا ہے روز ایک؟ یا رسول اللہ میں۔ تمام صحابہ کھڑے ہو گئے، سمجھتے ہیں ہم نے کئی دفعہ کھاتے ہوئے دیکھا، کئی دفعہ سوتے ہوئے دیکھا، بالکل غلط بول رہے ہیں۔ نبی نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، کہا سلمان کی مثال لقمان جیسی ہے۔ ارے کیا کروں میں، یعنی لقمان حکیم تھے، حکیموں کی بات جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آپ سمجھے، اما جی مجمع کا ذہن اتنا کمزور ہو کہ سلمان کو نہ سمجھ سکے، وہ مجمع علی کے کلام کو کیا سمجھے گا؟ انہوں نے کہا میں کہا پوچھو ہی سے، اے سلمان کئی بار ہم نے تم کو دن میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تم کہتے ہو میں نے روزے رکھے پورے سال کے، اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولا؟
کہا میں کیا کروں جب تم نبی کی برابر میں رہتے ضرور ہو مگر نبی کی بات سنتے نہیں ہو. تم بیٹھتے تو بہت ہو نبی کے پاس لیکن نبی کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. ایک ایسا الزام. کہا کیا نبی نے ایک دفعہ نہیں کہا تھا جس نے مہینے میں 3 روزے رکھ لیے گویا کہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے؟ اور کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اللہ اس کے بدلے میں 10 لکھے گا. جب میں 3 روزے رکھ لوں گا ایک مہینے میں تو ایک روزہ 10 کے برابر، 3 روزے مہینے کے برابر ہر مہینے. اور یہ تو دعویٰ علی کے غلام نے کم کیا، ورنہ پورے رجب کے رکھتا ہوں، پورے شعبان کے رکھتا ہوں، پورے رمضان کے رکھتا ہوں. میرا حساب تو اور بھی اعلیٰ ہے. اب یہ بیچارے کہوں گا، بیچارہ ایسا ہوتا ہے، مومن بیچارہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہ بڑا مومن بیچارہ، بیچارہ کافر ہوتا ہے، بیچارہ منافق ہوتا ہے، بیچارہ گنڈا ہوتا ہے. مومن تھوڑی بیچارہ ہوتا ہے جس کا چارہ گاہ خدا ہو. سب مومن کو الٹا سیدھا لفظ نہ کہا کریں. چلیے اور نے کہا اچھا دوسرا مسئلہ، تم پوری رات جاگ کے عبادت کرتے ہو، ہم نے تمہیں سوتے ہوئے دیکھا ہے. کہا یہ بھی تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی، میں کیا کروں؟ نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان رات کے وقت وضو کر کے سو جائے تو ایسے ہی ہے جیسا کہ پوری رات جاگ کے عبادت کر رہا ہو. ایک صلوات بھیج دیں ایک صلوات اور پڑھ دے بابا سے بلند. سنیے غور سے، آج سے عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہمیں کہہ تو دیجئے بھائی. ویسے بعض لوگ بیچارے متقی زیادہ ہی ہیں، وہ سوچتے جب کرنا ہی نہیں تو کہے کیوں، ہمارا جھوٹ بولنا. لیکن یہ کوئی بھاری بات نہیں ہے، بھاری کام نہیں ہے. نبی نے فرمایا جو انسان رات میں وضو کر کے بستر پہ لیٹ جائے تو ایک تو برے خواب نہیں آتے، خواب میں ڈرتا نہیں ہے، سینے پہ دباؤ نہیں ہوتا ہے. یہ جو تعویذ لینے جاتے ہو ان چیزوں کے، اس کا علاج تمہارے ہاتھ میں ہے خود. ارے قبلہ ڈر لگتا ہے رات کو، وضو کر کے سوئیے. وضو کیسے کریں؟ اب آئیے وضو کیسے کریں. سب سے پہلے وضو کا ثواب آپ کو بتاتا ہوں. جیسے ہی رسول نے فرمایا جیسے ہی انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پانی اپنے ہاتھوں پہ ڈالتا ہے تو اللہ اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے کیے ہیں. اور جب یہ پانی چہرے پہ ڈالتا ہے تو اللہ اس کے وہ گناہ معاف کرتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کیے ہیں. اور جب یہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ اس کے وہ گناہ معاف کرتا ہے جو اس نے ان ہاتھوں سے انجام دیے ہیں. اور جب یہ سر اور پیر کا مسح کرتا ہے تو اللہ اس کے وہ گناہ معاف کرتا ہے جو اس نے چل کے کسی پہ ظلم کیا ہے. پیروں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ کس سے پاک ہوتے ہیں؟ ایک وضو سے. ایک وضو کا کتنا ثواب ہے پتہ ہے؟ ایک وضو سے اتنا ثواب ہے کہ ہاتھوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، اگر آنکھ غلط استعمال کی ہے، پیروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور نبی مولا علی کا ایک لقب ہے، بتاؤں آپ کو، قائد غر المحجلین. کہیے ایک دفعہ زبان سے، نہیں زور سے کہیے، قائد غر المحجلین. وہ کیسے مولا ہی ہو، آپ کو مولا کا نام نہیں یاد ہے بھائی؟ قائد الغر المحجلین. قائد مانے، قائد تو جانتے ہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے قائد اعظم، قائد. قائد غر، غر کہتے ہیں جس کی پیشانی سے نور نکلے. یعنی کیا مطلب؟
چونکہ روایت میں موجود ہے جو انسان یہاں وضو کرتا تھا محشر میں اس کے اسی جگہ سے نور نکلے گا، ہاتھوں سے نور نکلے گا، پیروں سے نور نکلے گا، چہرے سے نور نکلے گا. تو حضرت علی ایسوں کے قائد ہیں جن کے چہروں سے نور نکلے، یعنی قائد و گر المحجلین، یعنی وضو کرنے والوں کے قائد. اب وہ مولائی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جس نے نہ نماز پڑھی ہو نہ وضو کیا ہو، کیونکہ علی اس کے قائد ہیں جس نے وضو کیا ہو. اور حد یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو لوٹا بھی دے دیا، روایت میں نے آج ہی پڑھی آپ کے نصیب سے، روایت میں موجود ہے ایک آدمی جہنم میں موجود ہوگا. اللہ کہے گا کیا تیری کوئی نیکی تجھے یاد ہے تاکہ میں تجھے جہنم سے نکال دوں؟ کہا معبود میں نے اور تو کوئی نیک نہیں کام کیا، لیکن ایک دفعہ ایک بندہ میرے گھر آیا تھا، اس نے کہا مجھے نماز پڑھنی، میں نے لوٹا بھر کے اس کو وضو کے لیے دے دیا، اس سے اس نے وضو کر لی، وضو کر کے نماز پڑھ لی. اس کے بعد اللہ پوچھے گا اس مومن سے کیا اس نے تجھے پانی دیا تھا وضو کے لیے؟ تو وہ کہے گا ہاں. اللہ کہے گا جا میں نے تجھے خالی پانی دینے کی وجہ سے معاف کر دیا، وضو کا پانی دینے کی وجہ سے. نبی کہتے ہیں انی لعارف امتی یوم القیامہ بآثار الوضو، میں وضو کے وجہ سے پہچانوں گا اپنی امت کو، کیونکہ میری امت کے چہرے سے. اب وضو کیا ہے سنیے، سب سے پہلے تو ہاتھ پیر دھونا واجب نہیں ہے، ہاتھ دھونا واجب نہیں، یہ ہاتھ دھونا بھی واجب نہیں ہے، کرلی کرنا بھی واجب، ناک میں پانی ڈالنا بھی واجب. سب سے پہلے کیا کریں، اگر پیر نجیس ہو تو پیر دھو لیں، ہاتھ نجیس ہو ہاتھ پاک کر لیں. مستحب کیا ہے، پہلے ابھی نیت نہیں ہے، پہلے آپ پانی لیجئے، پانی لینے کے بعد رکھیے، ہاتھ دھوئیے اتنے، یہ گٹوں سے انگلیوں کے سرے تک ہاتھ دھوئیے. ہاتھ دھونے کے بعد 3 مرتبہ کلی کریے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیے. کرلی کرنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے مرضوں سے نجات ملے گی، ناک میں پانی ڈالنے سے نہ جانے کتنا ثواب ملے گا. 3 مرتبہ. اس کے بعد چلو میں پانی لیجئے اور نیت کریے وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تو واجب کی نیت سے کریے، اگر